بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلنوا بالنکاح واضربوہ بالدف۔ نکاح کے اندر فی زمانہ گانے بجانا، ڈانس پارٹی منعقد کرنا اور دیگر واہیات، فضولیات اور خرافات کا انعقاد کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ بعض لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح کو ظاہر کرو اور دف بجا کر خوشی کا اظہار کرو نکاح میں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نکاح کے اندر واہیات، فضولیات، بکواسات، خرافات، ڈانس پارٹیاں، گانا بجانا اور رات گئے تک بے حیائی کا بازار سرگرم کیا جائے، جس سے مریضوں کو الگ تکلیف، ضعیفوں اور کمزوروں کو الگ تکلیف، ناتواں اور بیماروں کو الگ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے دف کے بارے میں، یا آپ نے اشعار پڑھنے کا کہا ہے، اس بارے میں علماء کرام اور مفتیان دین مبین فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر دف بجانے کی اجازت دینا یا گانا بجانے کی یا اشعار کی اجازت دینا، اس سے لوگ اور برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی دف بجانا تو ایک الگ چیز ہے، تو اگر دف بجانے کی اجازت دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ اور بھی فضولیات اور خرافات بیچ میں لے کر کے آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ دف سے یہ ڈھول کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور پھر جب یہ ڈھول بجائیں گے تو ناچ اور گانے کے عادی بن جائیں گے، پھر ان کے محافل میں ناچ، گانا، ڈانس، یہ بے حیائی اور فحاشی کا بازار سرگرم ہو جائے گا، جس سے نقصان اور بہت بڑے خطرے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر اشعار پڑھنے کی اجازت دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر اگر چند خواتین سریلی آواز کے اندر اشعار پڑھے خوشی کے موقع پر، اگر اس کی اجازت فی زمانہ دے تو اس صورت میں بھی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ اشعار پڑھتے پڑھتے لوگ گانا گانے لگ جائیں اور پھر گانے میں اتنے آگے تک نکل جائے کہ اس خوشی سے زمین والے تو راضی ہو جائے، لیکن فرش والا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ شادی اور نکاح ہمارے ان خرافات اور فضولیات کی وجہ سے بے برکت ہو جاتی ہے، اور پھر بہت ہی جلد نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف صورتوں میں، بعض دفعہ گھریلو لڑائی جھگڑے کی صورت میں، بعض دفعہ طلاق کی صورت میں، بعض دفعہ مختلف دشمنیوں کی صورت میں ہمیں ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ضروری ہے
کہ ہم ان تمام لغویات فضولیات سے بچے، ان تمام خرافات کا بائیکاٹ کریں جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں منع کیا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے۔ اور جہاں تک اجازت دینے کی بات ہے تو اس زمانے میں علماء کرام نے قطعی طور پر نہ کسی شعر کی اجازت دی ہے اور نہ کسی دف وغیرہ کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ فتنے میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب